اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز سٹریم HD میں خوش آمدید۔ کل مریم نواز کا بہاولپور میں ورکر کنونشن کے ساتھ خطاب تھا اور وہ اسی امید کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے انہیں کراؤڈ پولر کہا جاتا ہے کہ وہ جب آتی ہیں عوام میں تو عوام ایسے امڑتی ہے ان کا جلسہ سننے کے لیے، ان کا خطاب سننے کے لیے۔ تو وہ جو کراؤڈ پولر میم کراؤڈ پولر جو تھی وہ بہاولپور ورکر کنونشن میں خطاب کرنے گئی اور وہاں پر کچھ بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ ایک نون لیگی کارکن ہی اس نے بڑی بد نظمی کر دی، ان کے لائیو جا رہا تھا، ان کا میڈیا ٹاک لائیو جاری تھی، اس دوران وہ آئی اور وہ نون لیگ پہ بہت برسی اور اس نے نون لیگ کی عزت کی دجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ نون لیگ کی عزت کی دجیاں اڑاتی رہی بلکہ ساتھ ساتھ وہ PTI کی تعریف بھی کر گئی۔ یہ سب کچھ انہوں نے سٹیج پہ مریم نواز کے بالکل ساتھ کھڑے ہو کے کیا۔ اور یہ سارا معاملہ کیا ہوا، آج میں وہ آپ کو مکمل آڈیو سناؤں گی کہ کیا معاملہ ہوا تھا۔ دراصل وہ خاتون مریم نواز سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جو ان کی سیکیورٹی تھی اس کے عملے نے انہیں تھپڑ مارے، انہیں دھکے دیے۔ اس چیز پہ وہ خاتون جو ہیں وہ غصے میں آ گئی اور پھر انہوں نے نہ تو رانا ثناء اللہ کا لحاظ کیا، نہ مریم اورنگزیب کا اور نہ خود مریم نواز کا، یہاں تک کہ مریم نواز کو انہیں سٹیج پہ بلانا پڑا اور پھر انہوں نے سٹیج میں آ کے مریم نواز کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نون لیگ کی دجیاں اڑا کے رکھ دی۔ یہ میں پہلے آپ کو وہ آڈیو سناتی ہوں کہ آڈیو کیا تھی، یہ ذرا سنیے گا۔ آپ ادھر آؤ میرے پاس، اوپر آؤ۔ شیما صاحب کا کہنا کہ مجھے ٹکٹ ملے گی اپنے وفاداری کو بدلے جذبات سے۔ ایک سیکنڈ، ایک اور بات۔ آپ بتا رہے ہیں میں نے جو کمپین چلا رکھی ہے ان کو بھی نہیں ملے گا، کیا کہا کہ ہارٹ ایشو یہاں۔ دیکھو میری بات سنو، یہ صبح سے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ آپ بول رہے ہیں شیما صاحب کا ٹکٹ کا بھروسہ نہیں۔ ایک اور بات، آپ اگر کھڑے ہو کر آپ یہ آگے آواز کلیئر آنی شروع ہو دیجیے آپ کو۔ اچھا اوپر آ جائے، ریحانہ باجی، میڈم ریحانہ اس کا نام آپ کو کیا بلا رہی ہے، اوپر آپ آ جائے نا، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے۔ میں مسلم لیگ نور کی پرانی ورکر ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے اور انہوں نے مجھے دھکے دیے، انہوں نے مجھے دھکے دیے۔ اچھا ایسا نہیں ہوتا، ہم انہیں ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس کی یہی وجہ ہے۔ سعود مجید صاحب کہتے ہیں نا، سعود مجید صاحب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں صرف میرے جو بندے ہیں جہاں سے میں الیکشن لڑوں صرف وہ ابلائش ہو اور کوئی ابلائش نہ ہو۔ نہیں، PTI میں ورکروں کی عزت ہے، مسلم لیگ میں ورکروں کی کوئی عزت نہیں ہے، مسلم لیگ میں ورکروں کو کوئی عزت نہیں آتی۔ رانا ثناء نے کل میرا نام پوچھا، کل رانا ثناء نے میرا نام پوچھا، میں چٹے اندر بھیجتے رہی لیکن یہ نہیں ملے، لیکن یہ نہیں ملے۔ جناب آپ کی پریس کانفرنس ہوگی، ایک منٹ ہے، اب آپ کی پریس کانفرنس ہوگی، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنا گھر بھیج دیا، اپنا آپ بھیج دیا اور ہمیں کیا ملا؟ حاجی کو بات کرنا تھی، اب آپ نے آپ ادھر آ جائیں۔ رانا کل رات میں پورے 2 گھنٹے کھڑی رہی، 2 گھنٹے، لیکن انہوں نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ اچھا میری بات سنو، یہ سارا معاملہ تھا جو کل کی میڈیا ٹاک میں پیش آیا۔ یہ عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ 25 سال سے نون لیگ کی رکن ہے اور اس قدر مخلص رکن ہے، وہ کہتی ہے ہم نے اپنا گھر بیچ دیا اس پارٹی کے پیچھے، 25 سال سے ہم جیالے ہیں، ان کے نون لیگ کے ہم جیالے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو PTI ہے ان کے ورکرز کی عزت ہے لیکن نون لیگ کے ورکرز کی کوئی عزت نہیں، اور وہ سوال پوچھتی رہی کہ ہم 25 سال تک آپ کے لیے ہم نے اپنا گھر بیچ دیا، قربانیاں دی، سارا کچھ کیا اور 25 سال کی محنت کے بعد ہمیں کیا ملا۔ یعنی کہ آج میں مریم نواز سے ملنا چاہتی تھی
اور میں جب آئی ہوں تو مجھے تھپڑ مارے گئے اور مجھے دھکے دیے گئے، تو یہ عزت ہے میری۔ رانا ثناءاللہ نے میرا نام پوچھا، میں ان سے ملنے کے لیے گئی لیکن یہ مجھ سے نہیں ملے۔ تو لیگی کارکن روتی رہیں اور انہوں نے نون لیگ کی جو جمہوریت پسند جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے مریم نواز صاحبہ، اور جو زمین آسمان کے کلابے مار رہی تھیں اپنی اچیومنٹس میں، اپنی پارٹی کی اچیومنٹس میں، وہ اس کا جمہوری ہونے کا جو بانٹا ہے وہ اس عورت نے پھوڑ دیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے جو کہ برا پیش آیا، کل مریم نواز کا بہت برا ایکسپیرینس رہا۔ مریم نواز بہت بدمزہ ہوئی اور ان کے چہرے پہ غصہ بھی آیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ ذاتی طور پر ایک بڑی ہی یعنی کہ غصے کی تیز خاتون ہے، ایسے میں انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا اور اوپر سے بڑی وہ اسمائل پاس کر کے اس عورت کو انہوں نے اسٹیج پہ بلایا، اس کی بات سنی۔ لیکن اس وقت جو غصہ مریم نواز کے چہرے پہ اور رانا ثناء اللہ کے چہرے پہ تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ مسکرا مسکرا کے اس عورت کو منع کرتی رہ گئی، لیکن وہ عورت اس نے جتنا بولنا تھا وہ بول کے ہی اس نے دم لیا۔ اور لیکن ایک تو مریم نواز اور نون لیگ کو یہ سارا آج واقعہ بڑا شرمندگی کا فیس کرنا پڑا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ مریم نواز بہاولپور ورکر کنونشن سے خطاب کرنے گئی تو انہوں نے خصوصی ہدایت کی تھی، وہاں پر سعود مجید صاحب ہوتے ہیں، ان سے خصوصی ہدایت کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بندے اکٹھے کیے جائیں، انہیں کراؤڈ پولر کہا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمران خان کی نوعیت کے اب جلسے کریں گی، عوام کو اکٹھا کریں گی اور اس طرح سے اپنی سیاسی طاقت کا اظہار کریں گی اور اپنی مقبولیت کو مزید بڑھائیں گی۔ اور نون لیگ کی اب یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اسی اجلاس میں کہا کہ ہم نے یہ باقاعدہ طور پہ اب نون لیگ کی کمپین جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے عام انتخابات کی تیاری کے لیے۔ تو اب چاہے انتخابات 3 ماہ میں ہوں یا جب بھی ہوں، ہم لوگوں نے تیاری شروع کر دی ہے۔ لیکن جب یہ وہاں پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک ہال میں انتظام کیا گیا ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کوئی ہال کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اس میں کتنے سے لوگ سما سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی سوچا کہ شاید ہال بڑا ہوگا، اس میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوں گے، لاکھوں میں، تو انہیں اب پتہ ہے کہ ایک دم سے اب لوگ نہیں اکٹھے ہونے والے، لوگ اب ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ ہال میں پہنچی تو وہاں پر صرف چند ہی لوگ موجود تھے اور باقی وہاں پر میڈیا کے لوگ تھے، لیکن عوام جو تھی وہ چند کارکنان وہاں پر موجود تھے۔ یہ دیکھ کے بھی مریم نواز کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے بعد میں سعود مجید کو ڈانٹا کہ تم نے کتنے سے بندے اکٹھے کیے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، کتنے سے بندے اکٹھے کیے ہیں جس کے لیے میں لندن سے آئی ہوں یہاں پر عوام کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے، جلسے کرنے کے لیے، اور یہ تم یہاں پر چند لوگ لے کر کھڑے۔ یعنی کہ اتنے تھوڑے لوگ تھے کہ اتنے تھوڑے، اگر سڑک میں کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آئے تو وہاں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں سعود مجید نے بھی آگے سے جواب دے دیا، صاف انہوں نے جواب دیا کھرا سا۔ انہوں نے کہا کہ مریم بی بی میں کیا کروں، لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جتنی بھی ملک میں مہنگائی ہوئی ہے لوگ اس کا ذمہ دار ہم کو سمجھتے ہیں، لوگ اب ہم سے انوائڈ ہیں، لوگ اب ہم سے بدگمان ہیں، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی عوام اکٹھی کرنے کے لیے، لیکن اب عوام ہمیں سننے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت ملک کے جو بھی معاشی طور پہ حالات چل رہے ہیں اور جو بھی سیاسی عدم استحکام ہے اور جو بھی سارے معاملات چل رہے ہیں، اب تو دہشت گردی نے بھی سر اٹھا لیا ہے، یہ ان سارے معاملات کا ذمہ دار قوم اب ہم کو سمجھ رہی ہے اور وہ اب ہماری بات سننے کے لیے، ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔